السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ اور سب خیریت ہے؟ اچھا، اس سے مراد نا میرے نزدیک کوئی فرقہ اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، حیاتی ہوں گے، مماتی ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ نہیں، بس شرط بتا دی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر ہوگا، راستے پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کی 4 شرائط بیان ہوئی ہیں سورہ عصر میں کہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، حق بات پر ڈٹے رہنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ اسی طرح ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، توحید پر قائم رہنے والے، شرک سے بچنے والے، مشرک نہ ہوں، موحد ہوں، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیات کا بیان کیا کہ وہاں پہ مومنوں کا ذکر ہے، تو مومن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیوبندی سارے کے سارے مومن ہیں، بریلوی سارے کے سارے مومن ہیں، اہل حدیث سارے کے سارے مومن ہیں۔ نہیں، مومنوں کی صفات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ایمان لاتے ہیں، ایسے عمل صالح کرتے ہیں، ایسے حق بات کو بیان کرتے ہیں، ایسے حق پر ڈٹ جاتے ہیں، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے ان کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں۔ تو وہ جو کامیاب ہونے والا گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، وہ آج کا کوئی فرقہ نہیں بلکہ وہ مومنوں کی ایک جماعت ہوگی۔ وہ دیوبندیوں میں سے بھی چنے جائیں گے، بریلویوں میں سے بھی چنے جائیں گے، اہل حدیث میں سے بھی چنے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ تمام کے تمام اہل حدیث جنت میں جائیں گے، تمام کے تمام بریلوی جنت میں جائیں گے، یا تمام کے تمام دیوبندی جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو ان میں سے ایمان والے ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے، حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، حق پر حق بیان کرنے والے ہوں گے، حق کو چھپانے والے نہ ہوں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ اس ایک جماعت میں، یا ان کی ایک جماعت بنے گی جو جنت میں جائے گی۔ حق پر ڈٹے رہنے والوں کی جماعت، حق بیان کرنے والوں کی جماعت، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کی جماعت۔ تو میرے نزدیک آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ کامیابی کی جیسے سورہ عصر میں 4 شرائط بیان ہوئی ہیں، ان پر بندہ عمل کرے تو کامیاب ہے۔ کامیاب شخص کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح مومن جنت میں جائے گا۔ مومن بندہ تب نہیں ہوتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے، بریلوی ہو جائے، اہل حدیث ہو جائے۔ مومن بندہ تب ہوتا ہے جب وہ مومنوں کی صفات کو اپناتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، صحابہ کی سیرت کو اپناتا ہے، پھر وہ مومن ہوتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم ان فرقوں کو دیکھیں یا ان لوگوں کو دیکھیں پھر حق کو پرکھیں، ان فرقوں کو جاننے کے بعد حق کو پرکھیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ حق کو جان لیں قرآن و حدیث سے، صحابہ کے سیرت سے، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سیرت سے حق کو جان لیں، پھر ان فرقوں کو پرکھیں، ان لوگوں کو پرکھیں، ان جماعتوں کو پرکھیں کہ یہ اس حق پر پورا اتر رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر تو نہیں تو سمجھ جائیں کہ ان میں بھی وہ کمیاں ہیں، تو ہمیں ان کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہم نے حق کے راستے پر ہی چلنا ہے، چاہے ہم تنہا ہی کیوں نہ ہو جائے، یا ہم بہت کم ہی کیوں نہ ہو تعداد میں۔ جیسا کہ قرآن میں بارہا فرمایا، سورہ عصر کو ہی لے لیں کہ تمام کے تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان چند لوگوں کے، یہ سوائے ان لوگوں کے، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے ہیں، حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ آج میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ آپ نکلیں بازار میں، پورے ملک میں گھومیں، پوری دنیا میں گھومیں،
کتنے ہی آپ کو انسان ملیں گے، لیکن ان میں سے مسلمان، نام نہاد مسلمان کم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان نام نہاد مسلمانوں میں وہ جو ایمان لائے ہیں اس طرح سے کہ جس طرح ایمان لانا چاہیے، یہ ایمان لانے کا حق ہے، یہ جس طرح کا ایمان آپ سے طلب کیا گیا ہے، جس کو معیار ٹھہرایا گیا ہے، اس طرح کا ایمان لانے والے آپ ڈھونڈیں، آپ کو لاکھوں میں ایک ملے گا کوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسری شرط آپ یہ رکھیں کہ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، وہ آپ کو لاکھوں میں ایک ملے گا۔ پھر اسی طرح حق پر ڈٹے رہنے والے، قائم رہنے والے، حق بیان کرنے والے، آپ کو لاکھوں میں ایک ملیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، ان لوگوں میں سے جنتیوں کو الگ کر دو اور جہنمیوں کو الگ کر دو۔ تو حضرت آدم کہیں گے، یا اللہ، کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی۔ 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر یہ پاکستان کے مسلمانوں کا یہ حساب لگا لیں تو کتنے جنتی رہیں گے، کتنے جہنمی ہوں گے۔ اس دنیا کے مسلمانوں کا جو کہا جاتا ہے 2 ارب ہیں، 3 ارب ہے، 2.25 ارب ہے، 2.5 ارب ہے، ان میں سے 1000 میں سے اگر ایک جنتی نکال دیا جائے تو دیکھ لیں کتنا حساب بنتا ہے۔ تو اس لیے حق پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، ایمان اس طرح سے اللہ پر لائیں جس طرح حق ہے، اس طرح ایمان لانے کی کوشش کریں، عمل صالح کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اور پھر آپ کو کسی ایک فرقے کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود بخود اس جماعت تک، اس گروہ تک، اس فرقے تک، اس مسلک تک، اس ایک جماعت تک پہنچ جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے، اگر آپ ان شرائط پر قائم رہے جو کامیابی کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ آپ ان شرائط کو دیکھیں، مومنوں سے متعلق کنفرم کہہ دیا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب مومن کون ہوتے ہیں؟ مومنوں کی صفات بیان کر دی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ ان مومنوں کی ان صفات کو اپنائیں، عمل پیرا ہوں، ان اعمال کو اختیار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، صحابہ اکرام کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنائیں۔ ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ، تو انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ پھر جب کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا تو آپ پھر ان کامیاب لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کامیاب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کامیاب لوگوں سے ملوا دیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اس میں پڑھنا کہ اب وہ دیوبندی ہیں، وہ گروہ کون سا ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، چشتی ہے، کون سا ہے، تو ان چکروں میں نہ چلیں۔ جو ایک انفرادی سطح پر کامیابی کی جو شرائط بیان ہوئی ہیں، آپ ان کو اختیار کریں۔ بے شک آپ تب تک کسی بھی فرقے سے نہیں ہیں، جیسے ہی آپ ان شرائط کو اختیار کریں گے تو جب آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ملوا دیں گے جو انشاءاللہ وہ جماعت ہوگی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی، جو جنتی ایک گروہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شامل کر دیں گے، ان لوگوں سے ملوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔